رمضان ایثار رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ ہے آج 24 اپریل سن 2020 اور سن 1441 سن ہجری کے یکم رمضان مبارک کی پہلی یعنی کہ شب ہے، اور آج چاند نظر آ گیا الحمدللہ۔ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے تمام سامعین ناظرین کو دل کی گہرائی کے ساتھ رمضان شریف کی آمد مبارک۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، آج جو شب ہے وہ بڑی پیاری شب ہے، اس لحاظ سے بھی کہ آج پیران پیر روشن ضمیر ہمارے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی رات ہے۔ آج کی ہی شب ہمارے غوث اعظم کی ولادت ہوئی تھی، تو تمام میرے چاہنے والوں اور قادریوں کو بالخصوص اور بالعموم تمام چاہنے والوں کو شب ولادت غوث اعظم بھی مبارک۔ ناظرین، ایثار رمضان نشریات آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ آپ لوگوں کی فرمائش تھی، آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جو آپ نے مجھے اتنی عطا فرمائی، اور آج میں آپ کے ساتھ لائیو بیٹھا ہوں، اور اس امید پر کہ ہم اپنے کچھ مہمان ہیں ان سے کچھ باتیں کریں گے، ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ثنا خاں موجود ہیں، ان سے نعتیں سنیں گے۔ آپ فرمائش کر سکتے ہیں اپنی پسندیدہ کلام کی۔ اسکرین پر اب تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں کہ نمبر آئے گا، اور یہ نمبر ہے ناظرین لائیو کال کے لیے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے ناظرین اور دنیا بھر میں جو چاہیں اس پہ کال کر سکتے ہیں۔ 009231635555 ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے، 009231635555۔ اس نمبر پر آپ چاہیں تو کال کر سکتے ہیں لائیو، اور ساتھ ساتھ ایک اور نمبر ہے جو واٹس ایپ وائس میسج کے لیے، صرف میسج کیجیے گا وائس، اور اس میں آپ چیٹ نہ کیجیے گا۔ اس کے لیے نمبر نوٹ کیجیے آپ، 00966507860066 نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا۔ تو اپنے وائس میسج کے لیے آپ یہ واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج رمضان کی پہلی شب ہے، اور رمضان کا کیا کہنا، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے جسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ آج کی شب اتنی کرم والی شب ہوتی ہے کہ اللہ تعالی شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اور مزید اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی دروازہ بچتا نہیں، یعنی سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوزخ کے سارے دروازے، یعنی کوئی دروازہ بچتا نہیں، سارے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں نیکیوں کا رغبت پیدا کر دیتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی بھی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر گناہوں سے بچیں گے اور نیکیاں کریں گے تو جنت مقدر ہوگا، اور انشاءاللہ چاہا تو دوزخ سے اللہ میں محفوظ رہے۔ تو یہ مہینہ اب جاری ہے، اور اس روایت میں آگے یہاں بھی آتا ہے کہ ندا کی جاتی ہے، اور ندا یہ ہوتی ہے کہ اے خیر کے طالب آ گیا، اے خیر کے طالب آ گیا، اور فرمایا جاتا ہے اے شر کے طالب رک جا۔ اتنی یہ ندا کیسی ہے اور کس کی طرف سے، یہ بندہ یہ غور کرے۔ ندا کرنے والا یہ ندا دے رہا ہے کہ اے خیر کے طالب آ جا، جلدی آ جا، اور اے شر کے طالب رک جا۔ اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے وہ بے شمار بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ پورے رمضان ہر رات رہتا ہے۔ اور جب رمضان کی آخری شب آتی ہے جسے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، یعنی کہ جو عید کی شب ہوتی ہے، اس رات اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنی بخشش ہوتی ہے ان کے مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منکم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آپ لائیو دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن ایثار رمضان۔
नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन का नाम ईसार रमज़ान इसलिए रखा गया कि आप भी जानते हैं और फ़कीर भी जानता है कि जैसा रमज़ान इस बार हम देख रहे हैं, हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा रमज़ान, और दुआ करते हैं अल्लाह के बारगाह में कि आइंदा कभी हम ऐसा रमज़ान ना देखें। क्योंकि आजकल एक वबा से कोरोना कहते हैं इस कदर आम हो गई है कि आप देख रहे हैं मार्केटें बंद, दुकानें बंद, और चंद दुकानों को छोड़कर दीगर तमाम दुकानें बंद, कारोबार बंद, मसाजिद भी बंद, यहाँ तक कि हरमैन शरीफैन को भी बंद कर दिया। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी जो पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से, जिन्होंने हर रमज़ान मदीना शरीफ में गुजारा और हर हज अदा किया। उन लोगों को पता नहीं क्या महसूस हो रहा होगा, वो वही जाने। बहरहाल ये महीना अब जिस सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है, और इस महीने में ये हमारे साथ मामलात हैं कोरोना के और लॉकडाउन, तो ज़ाहिर है कि महीने में कई लोग ऐसे होंगे जिनके कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मांगने में आर महसूस नहीं होती, वो मांग लेते हैं। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसे सफ़ेद पोश इंसान लोग होते हैं जो बेचारे मांग नहीं पाते। तो हमारा ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अतराफ़ में ऐसे लोगों को देखें। कहीं हमारे अहबाब में, हमारे पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, दोस्त में, अहबाब में कहीं ऐसा कोई लोग तो नहीं कि जो बेचारे इस वक्त ऐसी हालत में हों। तो उनके कहने से पहले ही अगर ख्याल करके उनको इमदाद पहुंचा दी जाए तो बहुत अच्छी बात। ईसार रमज़ान इसीलिए नाम रखा गया कि ये महीना चूँकि बड़े अजीब हालात में आया है, तो हमें अपने गरीबों का, हमारे मस्कीनों का ज़रूर ख्याल रखना है, इसार करना है और खूब इसार करना है। नाज़रीन, मेरे साथ आज इस ट्रांसमिशन में जो मेहमान तशरीफ़ फरमा है उनका तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और साथ ही तशरीफ़ रखते हैं बहुत ही नौजवान साहिब इल्म अमल अल्लामा हाफिज़ क़ारी, अल्हम्दुलिल्लाह अब माशाअल्लाह उन्होंने उससे भी फ़राग़त हासिल की है, मुफ्ती मोहम्मद बिलाल रज़ा ओवैसी। अस्सलामु अलैकुम। ये इनकी मोहब्बतें हैं जो आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आज इस ट्रांसमिशन का मुद्दा है वो हम हमद से करते हैं। आप जहाँ जहाँ मौजूद हैं, आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले और असहाब पर दुरूद शरीफ का नज़राना पेश। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु। क़ल्ब को उसकी रूयत की है आरज़ू, इसका जलवा है आलम में हर चार सू। बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू, बल्कि खुद नफ्स में है वो सुब्हानहू। अर्श पर है मगर अर्श को जुस्तजू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तू किसी जगह नहीं और हर जगह तू मुनज़्ज़म मकान से मुबर्रज़ सू।
علم و قدرت سے گر جاگے تو کو بکو، علم و قدرت سے گر جاگے تو کو بکو، تیرے جلوے کے گر گر جگائے عفو، اللہ 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 اللہ۔ سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو، بن میں وحشی لگاتے ضرباتے ہوں، اللہ 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 اللہ۔ طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ عفو فرما خطائیں میری عفو، شوق و توفیق نے کی کدے مجھ کو تو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو، عادت بد بدل عادت بد بدل اور کرنے کو، اللہ 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 اللہ۔ خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ وہ پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ وہ پرزیا، نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو، اللہ 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 اللہ۔ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ ناظرین، ایثار رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے ساتھ ہمارے مفتی محمد عاصم صدیقی صاحب تشریف فرما ہے، اور حافظ قاری علامہ مفتی محمد بلال رضا اویسی بھی تشریف فرما ہے۔ تو سب سے پہلے میں آج کی رات کے حوالے سے چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام حاضرین و سامعین کو رمضان المبارک کی ڈھیروں مبارکباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کہ رب کائنات ہمیں اس رمضان المبارک میں حسنات کرنے اور برائیوں سے بچنے والا بنائے، آمین، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور اس وقت تک رمضان ختم نہ ہو جب تک کہ ہماری بخشش نہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم فرقان حمید
میں کئی آیات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر دیکھیں کہ کائنات کے لیے، اس انسانیت کے لیے، اس جہانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا جو آخری ایڈریس ہے، جو آخری خطاب ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اب رہتی دنیا تک مخلوق کی طرف کوئی اور پیغام نہیں بھیجے گا۔ قرآن کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری پیغام اپنے آخری نبی کے ذریعے بھیج کے اپنے سلسلہ کلام کو بند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ عظیم جو معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغام دیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان اللہ، کہ جو کائنات اور ہستی کے لیے میرا آخری پیغام ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ اس مبارک مہینے رمضان میں نازل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ ایک عظیم الشان کلام اور اس کے لیے عظیم الشان ماہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ شیطان کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جو نوافل ہیں ان کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، جو فرائض ہیں ان کا 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جتنا بڑھا دے اس کے لیے کیا حد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نیکیوں کی بہار، یہ ربیع الحسنات، سبحان اللہ، یہ رمضان المبارک کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی شان و عظمت کو آپ اس پیرائے میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ نیکی کریں۔ اچھا دیکھیے، اس میں جو شروع میں جو بات آئی نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں نیکی کی رغبت یہ نظر آتی ہے، نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک عام سے عام بندہ بھی جو عام طور پہ نہیں ہوتا، نمازوں کی طرف نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں وہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے، اس میں یہ چیز بھی ہے جو کہ ہم میں سے ہر ایک کا پردہ بھی فاش کر دیتی ہے جی، وہ یہ کہ سال کے باقی 11 مہینے ہم جو کرتے ہیں اور اس میں تمنا یہی ہوتی ہے، اور پریکٹیکلی بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ ہم شیطان کے نامہ اعمال میں لکھوائیں، ہمارے میں نہ لکھے جائیں۔ یہ کسوٹی ہے، یہ کسوٹی ہے کہ اس ماہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو بند کر دیا، اب آپ اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے، کتنے گناہ اس کے کہے سے کر رہے تھے اور کتنے آپ نفس کے ذریعے اپنے سے کر رہے تھے، کیونکہ نفس بھی آپ کا ہی نفس ہے، آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ آپ ہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ آخرت میں جا کے تو کلیم آپ کریں، وہ ایک الگ وجہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو جو تم شیطان کرتے تھے نا کہ شیطان بہکاتا ہے، یہ لو وہ بھی سائیڈ پہ ہو گیا، اب خود دیکھ لو کہ تم کتنے پانی میں ہو، اور نفس بھی کرتے ہو، اور نفس آگ میں ڈالو پتھر مارو نہیں مرتا سوائے وہ کمزور ہوتا ہے بھوک سے، روزہ دے کر اس کو بھی کمزور کر دیا، اور اب رہا وہ کہا جاتا نا یہ رہا میدان اور یہ رہا گھوڑا، النفس کالطفل، بالکل امام بوصیری نے فرمایا۔ جی تو اب یہ شیطان بھی بند، بھوک کی وجہ سے تمہارا نفس بھی کمزور، اب یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے، اب بھاگو، اب حسنات کرو، اب نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، اب تمہارے لیے سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا میلہ سجا دیا ہے، ہر چیز کا، جیسے یہ سمجھیے کہ صرف چیزوں کے ریٹ نہیں بڑھے، جی اللہ نے نیکیوں کے بھی ریٹ بڑھا دیے۔ جی اچھا، یہ جو سنا ہے کہ اللہ کی عادتیں اپناؤ، ایسا کچھ سنا ہے؟ جی یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کیا ہے یہ؟ تو یہ اس کو بعض صوفیہ نے حدیث کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہیں سے کوئی اس کی سند ثابت نہیں ہے، لیکن یہ معنوی اعتبار سے یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کریمہ کو دیکھیے کہ وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ قاضی الحاجات بھی ہے،
اس کی صفات کو اگر بندہ اپنے وجود میں جذب کرتا ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے وہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یعنی کہ ان صفات کو اگر بندہ اپنا لیتا ہے تو وہ اخلاقی صبغت اللہ، اعتبار سے اس کے اوپر وہ الہی رنگ آتا ہے. صبغت اللہ. بالکل یہی احسن الصبغہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ویسے انسان ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر اتارتا ہے، نافذ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رنگ سے. اچھا میں آپ سے جاری رہے گی اور میں آپ سے ابھی ایک سوال، جی جو کہ آپ نظر آ رہی ہے لاک ڈاؤن، کورونا، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس میں آپ سے بات کروں گا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، دیکھتے ہیں کون صاحب اور کہاں سے ہم بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب راہیل بات کر رہا ہوں UAE سے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. راہیل بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے صاحب. آپ کیسے ہیں؟ خیریت؟ جی مجھے آج ہی آپ کا فجر میں آپ کا میسج ملا کہ آپ کے یہاں رمضان شروع ہو چکا، آپ نے میسج کیا، اللہ آپ کو بہت اس کی جزا عطا فرمائے. جی کیا کہیں گے راہیل بھائی؟ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. بہت شکریہ. عاصم صاحب کو دیکھ کے ماشاءاللہ، ہمارے بلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بلال صاحب، جی سب کو میرا سلام. جی بھائی صاحب دعا کیجیے گا بس یہ مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں. بس اس طرح کا رمضان کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہم نے. جی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مسجدوں کی جی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی زندگی میں پھر ہمیں ایسا رمضان نہ دکھائے، خیر والا رمضان ہماری دکھائے. ملاقات مدینہ شریف میں ہو، آمین. مکہ مکرمہ میں ہو. آمین. بھائی صاحب آپ سے ایک نعت کی فرمائش ہے مجھے، جی کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ راہیل، بہت شکریہ آپ نے کال کی. بہت خوشی بھائی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کو میں یہ پہلے ایک بات بتا دوں کہ شاید مجھے یاد نہیں آتا کہ میں کبھی اس طرح فیس بک پر یا یوٹیوب پر کبھی لائیو پروگرام میں نے کیا ہو، مجھے یاد نہیں آتا. میں بہت دور ان چیزوں سے، آپ جانتے ہیں. لیکن اس بار چونکہ ہر چیز لاک ڈاؤن میں ہے، تو اب اس لاک ڈاؤن ظاہر ہے کہ میرے ایک محفل کا میری ایک عوام ہے، میری ایک چاہنے والی میری ایک عوام ہے جو مجھے بہت سنتی ہے. ہر محفل میں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ تو لائیو موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے تھرو وہ دیکھتے ہیں. وہ بیچارے بالکل مایوس ہو گئے اور بالکل ان کو لگتا ہے کوئی غذا ہی نہیں ملی، جیسے میری اپنی غذا ہے نعت خوانی، بالکل، اور میں خود بھی بالکل اداس ہو گیا ہوں. تو ایسے لوگ جو بالکل اداس ہیں، تو ان کی اداسی کو دور کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں کچھ دیر نکالیے تراویح کے بعد. یہ ہمارا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک تجربہ کہہ لیجئے. شاید اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ہم کچھ ٹائمنگ کی بھی کچھ تبدیلی کریں. ابھی فی الحال تو ہم نے اس کو 11 بجے رکھا ہے، لیکن آج چونکہ پہلا دن تھا تو تھوڑا سا سیٹنگز وغیرہ کے اندر تھوڑا وقت لگ گیا اور تھوڑا سا تاخیر ہوئی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کچھ ٹائمنگ کے اندر بھی ہمیں کچھ آگے پیچھے کرنا پڑے. اور اس لائیو ٹرانسمیشن کرنے کا ایک مقصد میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے چاہنے والے کو، جو میرے چاہنے والے ہیں، ان کو میں ٹی وی سے دور رکھوں. سمجھ میں آپ بات کو آئی؟ یہ ٹی وی سے میں دور رکھوں، تاکہ یہ روزے اور افطار کے وقت یہ جو دھم دھڑکا اور مچا ہوا ہوتا ہے تو اس سے بچیں. میری بہت کوشش تھی کہ میں افطار میں بھی کوئی ٹائم دے پاتا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ میں کچھ ٹائمنگ مینیج کر لوں اور میں افطار میں بھی کچھ لمحے کے لیے آپ کے ساتھ آ جاؤں. لیکن فی الحال میں نے یہ ٹائم رکھا ہے اپنی عوام کے لیے، اپنی چاہنے والوں کے لیے، کہ وہ ٹی وی سے بچیں اور ایک اچھے اور صاف ستھرے پروگرام کو وہ دیکھیں اور اپنی فرمائش بھی کریں اور سوالات بھی کریں. مفتی صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. تو ابھی ایک راہیل صاحب نے فرمائش کی تھی، تو میں اس فرمائش کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے
تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تو کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی، کس طرح کرے کوئی تعریف مدینے کی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، واللہ اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، سرکار بلاتے ہیں تقدیر کمینے کی۔ بہت شکریہ۔ یہ ذرا مجھے بتائیں کہ موجودہ صورتحال، دیکھیے جیسے ہم اور نے آپ نے ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ جیسے ہماری ٹرانسمیشن کا بھی نام آپ نے ایثار رمضان رکھا، اور یہ اس رمضان مبارک اور اس کیفیت اور اس لاک ڈاؤن کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ جو دیگر رمضان تھے ان میں بھی ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ضروری تھا، رہے گا، لیکن اس وقت جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ بالکل بالکل، کیونکہ جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے کراچی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں عرصے سے کہ جیسے رمضان شروع ہوتا تھا تو کراچی میں بھکاری امپورٹ کیے جاتے تھے، جی جی جی، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے امپورٹ نہیں ہوئے، لیکن یہاں پر جو موجود تھے، جو تنخواہ دار دیہڑی دار طبقہ تھا، وہ پہلے بیلچا پکڑ کے کسی روزگار کے لیے بیٹھا ہوتا تھا، اب بیلچا پکڑ کے وہ راشن کے تھیلے کے لیے بیٹھا ہے۔ جی جی، تو یہ جن کا کام چل بھی رہا تھا انہوں نے بھی زور لگایا، چلتے 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 آخر کب تک کہ ہر 15 دن کے بعد یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اگلے 15 دن بڑے کرٹیکل ہیں۔ جی، جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس سے اگلے دن کا اعلان ہو جاتا ہے کہ اگلے دن 15 دن اگلے بہت کرٹیکل ہیں۔ یہ سنتے سنتے کئی 15 گزر گئے ہیں۔ تو اس لیے ایثار کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، اس سے ہم اگر غفلت کریں گے
تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا مجرمانہ اقدام ہوگا. اور یہ دیکھیے کہ ہم اس میں یہ نہ سوچے میں نے روزہ رکھا ہے، میں تو اب میری نیکی تو چل رہی ہے، مجھے دوسروں کی پرواہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح اعلان کر دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بر کو، نیکی کو، جو بھلائی کی روح ہے اس کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم جس سے محبت کرتے ہو، جس چیز کو جمع کر کے رکھتے ہو، جس چیز کو 7 تالوں میں بند کرتے ہو، جس چیز کے لیے تم اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہو، جب تک تم اس کا انفاق نہیں کرو گے، جب تک اس کو ضرورت مند کے لیے خرچ نہیں کرو گے، تب تک تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکو گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے سے ایک کالر ہے، اگر اجازت ہے تو میں لے لوں. جی بالکل. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عبیدی بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. محمد عقیل، ماشاء اللہ، کیسے ہو عقیل؟ ٹھیک ہو؟ جی حضور، آپ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے حضرت؟ آپ کو رمضان شریف بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جی دوست احباب سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، سب کی طرف سے حضرت سلام. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ باغ باغ ہو گیا حضرت. اچھا باغ باغ ہو گیا. جی آپ خوش ہو گئے؟ جی سب مس کر رہے تھے بہت زیادہ حضرت. اچھا آپ خوش ہوئے نا؟ جی الحمدللہ. اچھا تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مومن کے دل کو خوش کرنا کتنا بڑا ثواب ہے مفتی صاحب؟ بالکل. مجھے تو اس لحاظ سے بھی خوشی ہے کہ ہمارے شہر سے کال آئی ہے. آپ کے شہر سے کال؟ اچھا فیصلہ آباد. مفتی صاحب بھی چونکہ فیصلہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ اپنی جوانی کے اندر یہ باکسر بھی تھے، میں یہ بھی کہتا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، بڑی فائدے کی ہیں انہوں نے. اچھا جی عقیل حکم کریں. حضرت ایک تو آپ سے فرمائش ہے، ایک بلال بھائی سے اور مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جی پوچھیں. کہ آپ سے فرمائش ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا مجدہ آباد آسی اور شافع شہر ابرار ہے. ٹھیک ہے. اور بلال بھائی سے فرمائش ہے، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. میں طلبگار دعا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور مفتی صاحب سے مسئلہ کیا یہ حضرت کہ تراویح اگر گھر میں پڑھتے ہیں حضرت تو اس میں 20 رکعت میں 20 صورتیں پڑھتے ہیں. تو اگر کسی کو 20 صورتیں یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ دوبارہ ریپیٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے اور جواب لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سوال آپ نے سن لیا، دہرانے کی حاجت تو نہیں. نہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ اس کو جتنی صورتیں یاد ہیں وہ ان کو رپیٹ کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی تکلف کرنا پڑے گا، کیونکہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، اللہ نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ تم قرآن کی اتنی تلاوت کرو جتنی تمہیں آسان ہے. ریپیٹ بھی ہو سکتا، ریپیٹ ہو سکتی، کوئی چاہے اس تو میں ہر حرج نہیں. حرکت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے. بالکل بالکل. اور یہ ہے کہ اس میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ اپرچونٹی بھی مل رہی ہے کہ ہمیں خود تراویح پڑھنی پڑ رہی ہے. تو جب یہ ہمیں ایک اللہ نے معاملہ ہم پہ ڈالا ہے تو کوشش کریں کہ جو 30ویں پارے کے اینڈ کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیں. اور اس کو یہاں میں اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، مجھے علم نہیں ہے، میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، اس سورہ یاسین کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ یاد ہونا چاہیے؟ یہ حضور کی خواہش ہے، کیا ہے یہ؟ ہر خواہش ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امتی کو یہ صورت یاد ہونی چاہیے. اس طرح میرے خیال میں اس لاک ڈاؤن کے اندر اس کا اہتمام نہ کیا جائے کہ کم از کم سورہ یاسین شریف کو حفظ کر لیا جائے، اس نیت سے کہ حضور کی خواہش تھی، ہمارے حضور کو یہ پسند ہے. تو کوشش کیجیے. سورہ یاسین ہو گئی، سورہ رحمان، سورہ ملک، ان 3 کا جو ہے وہ اگر اہتمام کر لیا جائے تو یہ بہت. کئی لوگوں کو دیکھا ہے تراویح کے اندر سورہ رحمان پڑھتے ہیں. جی ایک 20 رکعت میں سورہ رحمان پڑھ لیتے، کئی سورہ یاسین پڑھ لیتے. بے شک ایسا ہے. سورہ ملک کے اندر 10 رکعتیں ہو سکتی ہیں. جی سورہ ملک کے اندر بالکل اس میں 30 آیتیں ہیں، 23 آیتیں، 10 رکعتیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں سورہ یاسین شریف کو یاد کر لیا جائے، حفظ کر لیا جائے. اور ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں بھی اگر ہو سکے تو حفظ کر لیں، کیونکہ دونوں روایت میں آتی ہیں، شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں بھی، کہ جو کوئی اس کو حفظ کر لے گا، روزانہ پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اچھا زیادہ جو قوی روایتیں ہیں وہ شروع کی 10 آیتوں کی ہیں، تو 10 آیتیں آپ یاد کر لیں،
آخری کی 10 آیت یاد کر لیں، روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. اور دجال تو خیر جب آنے کا ہوگا وہ آئے گا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس کے فتنے سے، لیکن اس سے پہلے کچھ دجیل بھی آئیں گے، چھوٹے چھوٹے دجال ہے جی. بالکل. تو وہ مطلب یہ کہ جو فتنہ کرتے ہیں وہ دجالی کہتے ہیں جنہیں، تو وہ بھی آئیں گے. تو اگر ہم یہ سورہ کہف کی آخری آیتیں یا شروع کی آیتیں یاد کر لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے فتنوں سے بے شک بچ جائیں گے انشاءاللہ. بلال، حافظ بلال کے لیے ایک فرمائش آئی ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے حافظ علامہ مفتی محمد بلال قادری اویسی وہ کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کلام کا ایک ہی شعر مجھے یاد ہے، اللہ اکبر. پچھلے سال ایک کلام پڑھا تھا، اس کے بعد پڑھنے کی کبھی اتفاق نہیں ہوا، جو یاد وہ پیش کرتا ہوں. جی جی. اللہم صلی علی سیدنا محمد. عظیم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں دیکھا، کہنا بڑا عرصہ ہوا طیبہ نہیں دیکھا، پرسوں سے نہیں دیکھ سکا گنبد خضرا، مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. سبحان اللہ. یقیناً ان لوگوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے یہ آج کل کے معاملات میں، لاک ڈاؤن میں، کہ جو ہر سال رمضان شریف کی بہاریں اپنے محبوب کے قدموں میں کیا کرتے ہیں. مجھے یاد پڑتا پچھلے سال میں ایئرپورٹ پہ تھا اور وہیں اعلان ہوا تھا کہ چاند نظر آیا، اور میں وہیں سے الحمدللہ مدینہ منورہ پہنچا، اور وہاں پہنچتے ہی الحمدللہ میں سیدھا حضور کی بارگاہ میں عرض موجود ہوا اور بھاگ کر دوڑ کر گیا، اور دوڑ کر عرض کی میں نے کہ شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دما آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. الحمدللہ پورا مہینہ سرکار نے قدموں میں رکھا. یہ ان کی کرم نوازی، ورنہ میں اور میرا وجود اس لائق نہیں کہ وہاں رہ سکے. میرے آقا کا کرم کہ ایک مہینہ اپنے قدم پر رکھا. عید بھی وہیں کی، اور بڑا یادگار رمضان تھا میرے لیے، وہ بہت یادگار رمضان تھا الحمدللہ. کیا پتا تھا کہ وہ رمضان جو ہے وہ آئندہ ایسا آئے گا. بہرحال اللہ ہمیں جہاں رکھے حضور کی محبت رکھے. بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے. یہ فرمان عالی شان ہے. ہمیشہ محبت دل میں رکھیں، محبت بالکل زندہ رکھیں، ظاہری اسباب ہوں نہ ہوں، پابندیاں ہوں نہ ہوں، تڑپ زندہ رکھیں. انشاءاللہ خیر ہوگی انشاءاللہ. اور وہ اللہ کے کرم سے اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے بھی اپنے دربار میں بلا لیں. یہ کوئی بعید نہیں ہے کرم سے. بہرحال مفتی صاحب، یہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس وقت، تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو معاملات تھے جو رمضان میں ہم کرتے تھے، بالکل جو رمضان آتا تھا تو ہمارے معاملات جو ہوتے تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے، بالکل ڈسٹرب ہو گئے. یعنی کہ اب بسا کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کریں کیا. تو اب کیا کیا جائے، کیا مطلب معاملات ایسے کیے جائیں کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہمارے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں. اس میں دیکھیے کہ چند چیزوں کو ہم سمجھ لیں، باقی یہ ہے کہ ہر کسی کے معاملات مختلف ہیں. جی جی. تو وہ ان چیزوں کے تحت اپنے اپنے معاملات کو وہ
میں سیٹ کر جنرلی سکتا ہے. معاملہ جی جنرلی یہ ہے. دیکھیں کہ ہم اچھا اس چیز کو دیکھ کے بعض پہلے تو اپنے ذہن سے ایک پریشانی ہمیں نکالنی چاہیے کہ اب یہ لاک ڈاؤن ہے، ہمارے پریشان ہونے سے یہ لاک ڈاؤن کھل نہیں جائے گا. بعض لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا مطلب ایمانی تقاضا ہے، وہ معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ مسجد کی ویرانی دیکھتے ہیں، پھر وہ ٹی وی لگا کے کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کو دیکھتے ہیں، وہاں پر کوئی چہل پہل نظر نہیں آتی تو وہ اداس ہو جاتے ہیں. تو بھائی کعبۃ اللہ کی رونق کعبۃ اللہ خود ہے، وہاں کے لوگوں کے جانے سے رونق نہیں ہے، وہ تو خود بیکاری ہے وہاں. یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ رونق کسے کہتے ہیں؟ جی لوگ رونق کہتے ہیں چہل پہل کو، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. بڑی عبادت کے ساتھ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو میرے دوست نے کہا دیکھو رمضان شروع ہو گیا اور دیکھیں روڈ پہ کیسی سناٹا ہے. تو میں سوچتا دل میں کہ رمضان اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ روڈ پہ جو گاڑیاں چلتی رہیں. یہی نا تو رونق کو ہم نے جو بنا لیا نا اپنا، جو ہم سے رونق سمجھتے ہیں، بالکل جتنا شام کا وقت ہو، افطار کا وقت ہو، اور جو نا یہ چنے والے اور آلو والے اور سب کی یہ کھلی ہوئی ہو اور ایک رش لگا ہو، لوگ بس آج ہی سب لے لینا کھانا پینا، تو یہ رونق نہیں ہے. یہ رونق نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ لیا جائے کہ بھائی یہ مسجد نبوی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا در مبارک ہے، یہ ہمیشہ بارونق ہے. بے شک یہ اس کی ویرانی نہیں ہے بلکہ یہ ویران دلوں کی رونق ہے. جی جی. تو اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ مدینہ شریف کی، وہ بعض مجھے کہتے ہیں فیس بک پہ بھی آتے ہیں یہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مدینہ کی رونق بحال کر دے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہماری سوچ کو. آپ دیکھیں یہ آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ حرمین کی رونق کے بحال. حالانکہ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو گنبد خضرا کو نہیں دیکھتے. ہاں جائز ہے اور بہت اچھی بات دیکھنا، لیکن وہ کہتے ہیں گنبد خضرا کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں، ہاں نہ جالیوں کو دیکھنے آئے. بالکل وہ تو چاہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں جس کے لیے آئے ہیں اس سے ملیں، ان کو دیکھیں. بالکل. تو توجہ ان کی طرف نہیں ہوتی. بالکل اصل یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو جو ہے اس رونق سے آشنا کریں. اچھا مدینہ منورہ کا ذکر ہوا اور مدینہ شریف سے ایک کال ہے، ماشاء اللہ لے لیجیے. بالکل بالکل. دیکھتے کون صاحب کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کتنا آپ ٹھیک ہیں؟ کون؟ عرفان بات کر رہے؟ جی مدینہ شریف. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ منورہ سے ہونا ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائے. سبحان اللہ. جی عرفان کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. پہلے تو آپ کو یقین رمضان کا. آپ کو بھی بہت مبارک ہو، مبارک ہو، سب کو مبارکباد. ہاں جی. کتنا آپ نے ہم جیسوں کے لیے اتنی پیاری ٹرانسمیشن بنائی اشار رمضان. ذرا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. کتنا آپ نے ہم جیسوں کے لیے اتنی پیاری ٹرانسمیشن بنائی. اچھا 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 اچھا. یہ آپ کی محبت ہے بیٹا، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو آپ اتنا محبت سے دیکھتے ہو. آپ نہ دیکھتے تو میں کلاموں کی فرمائش تھی. جی فرمائیے. تو کرم سرکار جی اب ہو گئے ہم بے شمار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ عرفان. دوسری حضور میری گزاری بہار آپ سے. جی بہت شکریہ عرفان، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدینہ منورہ سے ہمیں یاد کیا. ساتھ ہی ایک دوسری کال بھی ہے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے بات کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد کاشف رضا عرض کر رہا ہوں کراچی سے. اچھا کاشف کراچی اور جی محمد کاشف رضا عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیں بھائی. بلال بھائی اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاجی صاحب آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی. کلام پر سنا دیجیے. واقعی میں تیرے سب کے سلو طرز میں جو آپ پڑھتے ہیں نا. جی جی جی. ماہ رمضان. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے کال کی. تیرے صدقے. جی جی میں سنانے جا سکتا. ٹھیک ضرور سنائیں گے ضرور. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. کیا خیال ہے مفتی صاحب ان کی فرمائش پوری کی جائے؟ بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ کلام اتنا پسند ہے کہ کئی سال ہو گئے
جب بھی رمضان شریف آتا ہے تو پہلی رات کو میں یہ کلام ضرور پڑھتا ہوں. اس میں ایک مستی رندانہ ہے. اور اتفاق یہ کہ میں جب چاند دیکھتا ہوں نا رمضان شریف کا، تو اس وقت ایسے آج کا بھی اتفاق دیکھ لیں کہ چاند دیکھنے کے لیے میں کافی دیر تک کھڑا رہا، اور چاند جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو میرے زبان سے ایک شعر نکلا کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک، واہ کتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ غم پھول. بہرحال کافی انتظار کروایا چاند نے. پھر میں جب نماز جماعت سے پڑھ کے فارغ ہوا سلام پھیر کے، تو سامنے چاند نظر آ رہا تھا. تو پھر الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے تو میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان. تو اس اشعار میں کچھ پیش کرتا ہوں. شور مگنو سن کر تجھ تک میں دبایا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دبایا، شور مگنو سن کر تجھ تک میں دبایا، تجھ تک میں دبایا، ساقی میں تیرے صدقے مد رمضان آیا، ساقی میں تیرے صدقے مد رمضان آیا. اور جب بام تجلی پر وہ نیر جایا، جب بام تجلی پر وہ نیر جایا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو گرا، سر تھا جو گرا جھک کر، دل تھا جو تپایا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. اور طیبہ کے سوا سب پامال فنا ہوں گے. آپ کی بات وہی جو کہتے ہیں نا مدینہ شریف کی رونق کے لوٹ آئے، جو کہتے ہیں لوگ، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس باغ میں کبھی خزاں آ ہی نہیں سکتی. بے شک. وہ کیا کہتا ہے ادیب رائے پوری صاحب کہتے ہیں نا کہ خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے. تو اس میں تو کبھی خزاں آنی ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. اور کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے، کہ سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گھمایا، سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گھمایا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. اور
لے توق علم سے اب آزاد وہ اے قمری. مفتی صاحب یہ شعر دیکھے گا، واہ کیسا کمال کا شعر ہے. لے توق علم سے اب آزاد ہو اے قمری. دنیا میں تو قمری کو اونچے درخت کے پاس جانا پڑتا تھا اور وہاں جا کر وہ کوکتا تھا، سب سے اونچے سیدھے سر. لیکن یہ کیسا قمری ہے حضور کا عاشق، جب میدان محشر قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ درخت نہیں آتا، قمری کو جانا پڑتا ہے. لیکن وہ کیسا دن ہوگا کہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے شفاعت تیری. لے توق علم سے اب آزاد ہو اے قمری. چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رمایا. چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رمایا. ساقی میں تیرے صدقے مد رمضان آیا. بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے. اعلیٰ حضرت خود انکساری لکھتے ہیں کہ بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے. وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. بدکار رضا خوش ہو بدکام بھلے ہوں گے. وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. اچھے میاں حضور یہ اعلیٰ حضرت کے پیروں میں سے، اعلیٰ حضرت کے پیرو مرشد کے بھی پیرو مرشد اچھے میاں، ستھرے میاں. سبحان اللہ. دیکھیں سی کوئی اچھے میاں ہیں تو کوئی ستھرے میاں ہیں. واہ کیسے نام تو دیکھیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ اچھے میاں پیارا اچھوں کا میاں آیا. پھر کہتے ہیں کہ نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں. نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. اللہم صلی وسلم مبارک علی محمد. بلال آپ کچھ سنانا چاہیں گے؟ آپ کو فرمائش ہے. آپ جی ناظرین آپ یہ اپنے میسیجز وغیرہ دیتے رہتے ہیں تو ہماری ٹیم جو ہے وہ موجود ہے اور وہ آپ کے میسیجز پڑھ بھی رہی ہیں، آپ کی کمنٹس پڑھ رہی ہیں. اور جیسا کہ واٹس ایپ کے لیے ایک نمبر دیا گیا تھا، میں پھر دہراتا ہوں 0096650786 اس پر چاہیں تو آپ اپنے وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں. ہم اسے اپنے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے. لائیو کال کے لیے آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر 00923163555 اس پر لائیو کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کے منتظر ہیں. بلال اویسی کلام پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شریف میں اللہ قولوا قولا سدیدا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دونوں باتوں کو اعلیٰ حضرت نے جمع کیسے کیا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے ہاتھ میں گر کنجی ہے، واہ 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 واہ، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہر ہے، کنجی ہے، ہر کنجی، مالک کل کہلاتے اللہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی، سبحان اللہ، ہر کنجی ہے، اور پھر صرف کنجی نہیں ہے، مالک کل سبحان اللہ کہلاتے یہ ہیں۔ دوبارہ پڑھیں۔ ان کے ہاتھ میں گر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، سبحان اللہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، 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 آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہچان گیا کون. ماشاء اللہ. علی تالیہ فرام دبئی. ماشاء اللہ. آئی صاحب عرب امارات سے علی تالیہ بول رہا ہوں. جی علی تالیہ. مجھے آپ کی یہ نام ہے علی تالیہ، اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں عوام کو ذرا خوش طبعی کے لیے سنا دوں. آئی صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کے نام کے حوالے سے ایک واقعہ ہے، سنا دوں. علی تالیہ. ہمارے علی تالیہ جو ہے نا، تالیہ ان کی کاسٹ ہے. ایک دفعہ کہیں ایئرپورٹ پہ تھے تو آپ جانتے ہیں ایئرپورٹ پہ مختلف ایئر لائنز ہوتی ہیں جن کے اناؤنس ہوتے رہتے ہیں. جس طرح تو وہاں اناؤنس ہوا علی ٹالیا. تو یہ جا کر پہنچ گئے کاؤنٹر پہ. بولے یس علی ٹالیا. تو اسے کہا علی ٹالیا نہیں، الاٹالیا ایئر لائن کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک خوش طبعی کے لیے عرض کر دیجیے. علی فرمائیں کیا کہیں گے آپ. آئی صاحب رمضان مبارک آپ کو. بہت مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو. اور خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا آئی صاحب. اور ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے، مدینہ یاد آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، مدینہ یاد آ رہا ہے. سبحان ماشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ علی. اور سب دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا. اچھا آپ بھی یاد کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے ساتھ ہی ایک اور کال ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی، محمد ارسلان اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیسے مزاج آپ کے؟ اچھا میں ٹھیک ہے. محمد ارسلان اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. کیسے مزاج آپ کے؟ اچھا شروع میں لگا پتہ نہیں کوئی ہے. ہاں جی فرمائیں. جی اویس بھائی، مفتی صاحب اور بلال بھائی کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. اور اویس بھائی مجھے آپ سے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے. دمِ اضطراب مجھ کو جو مجھے نہ آر آئے. دمِ اضطراب مجھ کو. ٹھیک، بہت شکریہ بیٹا. اچھا میں ناظرین کو ایک بات عرض کر دوں کہ بہت کال آ رہی ہیں اور میسیج بھی آ رہے ہیں اور فرمائشیں بڑی ہوتی ہیں کہ یہ پڑھیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی فرمائش آج پوری نہ ہو سکو، لیکن میں یہ لکھ رہا ہوں انشاءاللہ انتہائی رمضان تک اللہ خیر کے ساتھ زندگی دے تو ہم بیٹھیں گے اور آپ کی یہ فرمائشیں نوٹ ہو رہی ہیں اور ضرور انشاءاللہ نعتیں بھی پڑھی جائیں گی. ہم بات کر رہے تھے رونق رمضان کے حوالے سے. اسی ضمن میں میں نے پوچھا تھا کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ لاک ڈاؤن جو ہے جی وہ لاک اب ہو جائے. ہاں وہ ہم یہاں پر بات ہماری منقطع ہوئی تھی کہ ہم پہلے رونق کا مفہوم سمجھ جائیں اور جو دلوں میں ایک پژمردگی سی ہے، دلوں میں ایک جو کیفیت خراب ہوئی پڑی ہے، پہلے اس کو درست کر لیں. جی کیونکہ وہ کسی شاعر نے کہا کہ دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے ہیں. سبحان اللہ. تو پہلے اپنے دل کو تھوڑا سا خوش کریں اس کو کہ رمضان آیا ہے. سبحان اللہ. یہ لاک ڈاؤن تو ہے سو ہے، لیکن یہ ہے کہ اب رمضان آ گیا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے جو ہے وہ اب اپنے آپ کو خوش تصور کیجئے. تھوڑا سا لاک ڈاؤن اور اس کے جو دباؤ ہے اس کے اثرات سے اپنے آپ کو آزاد کیجئے. اور اس لاک ڈاؤن کو بھی تھوڑا سا اگر ہم پازیٹیوٹی کے حساب سے دیکھ لیں تو بہت ساری جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کچھ اپرچونیٹیز بھی لے کر آتی ہے. اس کو ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پہ مسجد کا دروازہ بند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ گھر گھر میں مسجد بن جائے. گھر گھر میں لوگ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ اپنے اہل خانوں کو لے کر نماز پڑھیں. تو یہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے. اور پھر کہ جو عمومی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک عجیب کلچر بن چکا ہے کہ بازاروں کے اندر ٹائم ضائع کرنا. رمضان میں تو بہت ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ خریدنا بھی نہیں ہے تو وہ جو بات ہم نے کی نا وہ رونق دیکھنے ہی نکلا ہوا ہے. اب یہ چیزیں بھی بند ہو گئی ہیں تو اب اپنے آپ کو سدھارنے کا وقت ہے. میں پڑھ رہا تھا کسی نے لکھا کہ بھئی اس دفعہ تو شیطان سے پہلے اشرف المخلوقات بند ہے. تو اب اشرف المخلوقات بند ہے تو یہ اپنے اشرف ہونے کا ثبوت دے. اب پہلے یہ کہتا تھا کہ میں فلان جگہ ہوں مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا. ابھی اس کے بچے سامنے ہیں، اس کے گھر والے سامنے ہیں، ان کو ٹائم دے، ان کے ساتھ معاملات
کو بہتر کرے، ان کے ساتھ بہت ساری باتیں، بہت سارے معاملات جو نارمل لائف میں بندہ نہ کہہ سکتا ہے، نہ وہ معاملات کر سکتا ہے، اب یہ ہے کہ ایک موقع ملا ہوا ہے، اس میں ان چیزوں کو وہ سیٹ کر سکتا ہے. اور اپنی عبادت کا جو شیڈیول ہے وہ اگر ہم پچھلے رمضانوں میں دیکھیں تو اتنا زیادہ وقت بندے کے پاس نہیں نکلتا ہوگا جتنا اس رمضان نکل سکتا ہے. بالکل. اچھا ناظرین، ہم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ چونکہ یہ کرونا وبا بہت شدت سے پھیلی ہوئی ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکے، اس کے بارے میں مختصر تھا. دیکھیں، یہ تو ایک تو یہ ہے کہ حفاظتی جو انتظامات ہیں، ہر چیز کے SOPs جاری کیے جا رہے ہیں، ان پر عمل کیا جائے. ان کو بعض لوگ جو ہے وہ اس کو ہر چیز کو مخالف ہی لے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے طریقہ علاج سے اختلاف ہو، اور ہو سکتا ہے کیوں کہ ایک ہی طریقہ علاج کی اجارہ داری اور اس سے وہ بات بن ہی نہیں پا رہی، تو اس لیے کوئی اختلاف کر سکتا ہے. لیکن اس کے اثرات وہ ایک حقیقت ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے. حفاظتی تدابیر ان کو اپنانا چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں صرف ان چیزوں کو مادی وسائل پر ہی نہ چھوڑ دیا جائے، مادی نظر سے ہی نہ دیکھا جائے. اس کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. صحیح. کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. مصیبت زدہ کو جو دیکھنے کی دعا نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، الحمدللہ الذی عافانی. تو یہ دعا جو ہے وہ ہمارے سامنے کتنے کورونا کے مریض چاہے ٹی وی پر بھی دکھائے جا رہے ہیں یا ویسے بھی ہم دیکھیں تو ہم اس دعا کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں. صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ایسی کئی دعائیں ہیں وارد ہو چکی کہ بندہ اگر صبح پڑھ لے تو شام تک، شام پڑھ لے تو صبح تک. کھانے کی دعا ہر کسی کو آتی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر. اس کی برکت کتنی ہے؟ یہ کتنی برکت ہے. ایک حدیث مبارکہ میں یہ کہ صبح پڑھے 10 بار تو شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تین بار کی روایت، 3 بار کی بھی بلکہ ہے. تو اب 3 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں صبح و شام، تو یہ ایک سمجھیے انسان اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لے. کتنے سارے. بلکہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ناظرین کو ایک بات شیئر کروں. بالکل بالکل. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے معمول میں بھی ہے الحمدللہ، اور میرے کئی احباب بھی اس کو معمول بنائے ہوئے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت میں کچھ وظائف ایسے ہیں جو ہماری آسانی کے لیے نکال کے دیے، اور ایک چھوٹی سی کتاب کی صورت میں موجود ہے، الوظیفۃ الکریمہ. ناظرین، یہ اتنی پیاری اس میں دعائیں لکھی ہیں، اور اس میں یہ کمال کی بات تو یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کو تمام دعائیں پڑھنے میں بمشکل 10 منٹ لگیں گے، بمشکل. بس آپ صبح اور شام کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے عادی ہو جائیں، اس کو مضبوط سے تھام لیں اور اس کو پابندی سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو کوئی وبا لگنا تو دور کی بات ہے، وہ چھو بھی نہیں سکے گی انشاءاللہ. کیونکہ ساری جو باتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں وہ حدیث کریمہ کی روشنی میں لکھی ہیں. الوظیفۃ الکریمہ آپ چاہیں تو نیٹ پہ اس کو سرچ کریں تو وہ مل جائے گی، ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو. الوظیفۃ الکریمہ، اس کو پڑھیں اور ضرور پڑھیں، اس کی برکتیں بے شمار ملیں گی انشاءاللہ. ناظرین، ہمیں میسج کے ذریعے یہ ایک بہت بڑی ایک تحفہ ملا ہے کہ آج چونکہ ولادت غوث اعظم کی شب ہے تو غوث اعظم کے اصال کے لیے غوث اعظم کے چاہنے والوں نے 11 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھ کر ہدیہ کیا. 11 کروڑ درود شریف پڑھ کے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جنہوں نے یہ درود پاک پڑھے ہیں اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. محبوب کے صدقے میں تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفکرین، مبلغین، محققین، محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سعود نقشبند، تمام کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. بالخصوص اس کا ثواب ہمارے غوث اعظم کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بھائیو، آج یکم شعبان، یکم رمضان، پہلی شب رمضان کی موجود ہے، اور یہ ایثار رمضان ٹرانسمیشن لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو
جو کمی ہے وہ پوری ہوئی ہوگی. میں اس لیے نہیں کرتا کہ میری لاکھوں ویورشپ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں صرف ان لوگوں کے لیے یہاں پہ آیا ہوں جو میرے وہ چاہنے والے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو میری محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. میں ان کے لیے آیا ہوں. مجھے قطعی اس بات پہ غرض نہیں کہ میری ویورشپ بڑھ جائے یا بہت لوگ مجھے دیکھیں، نہ، الحمدللہ مجھ میں یہ چیز نہیں ہے. میں اپنے چاہنے والوں کے لیے یہ پروگرام لے کے آیا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ مزید اس میں کچھ وقت کی بھی کوئی رد و بدل کیا جائے. تو کل انشاءاللہ ہم نے آپ کے گھر آنا ہے انشاءاللہ آپ کی اجازت سے، لیکن یہ سوشل میڈیا چیز ایسی کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہوتی نہیں. تو میں انشاءاللہ اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے، کل انشاءاللہ ٹھیک 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آج کا ہمارا ارادہ تھا کہ ہم 12 بجے تک آن لائن جائیں گے، لیکن آدھا گھنٹہ اور اوپر چلا گیا. تو یہ آپ کی ویورشپ پر ہم دیکھیں گے، آپ کی تمنا پر دیکھیں گے کہ کتنا آپ برداشت کر پاتے ہیں ہم کو. تو آپ زیادہ برداشت کریں گے ہمیں تو انشاءاللہ ہم اپنا ٹائم بڑھا دیں گے انشاءاللہ. تو فی الحال ہم نے 11 سے 12 بجے کا ٹائم رکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کل شاید 12 ساڑھے 12 بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ معاملہ ہم نے اپنا ہاتھ رکھا ہے. یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم آئیں اور جب مرضی ہو جائیں. امید ہے ہم جتنی دیر بیٹھیں گے آپ ہمیں قبول فرمائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. واٹس ایپ کے لیے نمبر آپ کے اسکرین پر چل رہا ہے، وہ دیکھ لیجئے گا. اور کل سے آپ کے انشاءاللہ واٹس ایپ پر جو آپ وائس میسیج دیں گے وہ ہم انشاءاللہ لائیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کی کالز بھی آتی رہیں گی، آپ کے سوالات بھی چلتے رہیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی چلتی رہیں گی. مفتی صاحب انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہیں. کوشش ہماری یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو ہماری طرف سے تو یہ ان کو مکمل دعوت ہے پورے مہینے کی کہ وہ آئے. انشاءاللہ انہوں نے حامی بھری ہے، انشاءاللہ وہ آئیں گے. اور نعت خواں بلال ان سے بھی ہم نے عرض کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ پڑھ بھی رہے ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، تو یہ منزلی پکی کرنی ہوتی ہے، اور تخصص کیا ہے تو کچھ کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور بھی معاملات ہوتے ہیں. تو وہ بھی کوشش کریں گے، وقت جب بھی انہیں مل جائے تو کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کرم فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کی پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. میں کوئی باقاعدہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے کمپیئر کہ ہوسٹ نہیں ہوں، کہ مجھے تجربہ نہیں ہے، میں ہوسٹنگ کرنا مجھے آتی ہے. بس میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، جس طرح میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں، آپ مجھ سے ملتے ہیں، میں اس طرح آپ سے باتیں کر رہا ہوں. اس میں کوئی بناوٹ یا تصنع میں نہیں لے کے آ رہا، نہ مجھے یہ چیزیں آتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین. مجھے میرے مہمانوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.